الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بیان اللحظ والشق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بیان لحد کا اور شق کا قبریں دو ہوتی ہیں، ایک درمیان میں اور ایک سائڈ پہ قبلے کی جانب، اس کو لحد کہتے ہیں، درمیان والے کو شق کہتے ہیں۔ جی بیان لحد کا اور شق کا۔ جی ابو حنیفہ تعالی قامت عن ابن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انحد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ من قبل القبلة ونصب علیہ اللبن نصبا۔ روایت کی گئی ہے جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ لحد بنائی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور سرکار قبر میں اتارے گئے تھے قبلے کی جانب سے، اور کھڑی کی گئیں لحد کے منہ پر کچی اینٹیں کھڑی کرنا، وہ کو جو بند کرنا سے اس طرح وہ کچی اینٹیں۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں لحد بنائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ٹھیک ہے، بنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سرکار اتارے گئے قبر میں قبلے کی طرف سے، اور رکھی گئی لحد کے اوپر کچی اینٹیں کھڑی کرنا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ وَأُخِذَ مِن قِبَلِ الْقِبْلَةِ، حاضر الحدیث، یہ حدیث نکالا ہے اس کو ابن عدی نے اپنی کامل میں، اور اللہ اتو ہی نا پچھلا کتوں ہے عن ابی ہے، اچھا عن ابی ہے، وہ کون ہے؟ وہ جناب بریدہ بن حصیب اسلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جان اس بات کو کہ یہاں دو مقام ہیں، دو مسئلے ہیں مختلف ہیں۔ اول یہ کہ افضل احب قبر میں وہ لحد ہے یا شق ہے؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ لحد افضل ہے شک سے، اور ہمارے مخالف ہیں اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ۔ دلیلیں: وقد اخرج ترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعاً، کہ مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے غیر کے لیے ہے، یہ بے افضل اس پر دلیلیں۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن جریر ابن عبداللہ، ایک جناب عائشہ الصدیقہ جناب عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قال ابو عیسیٰ، حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم غریب ہے اس وجہ سے انتہا فائدہ، غربت جو ہے جو ترمذی شریف میں غریب بیان کرتے ہیں یہ ذوف کو نہیں پیدا کرتی۔ اور واخرج مسلم، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عامر کہتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مرض میں جس میں وہ فوت ہوئے،
جناب سعد نے کیا فرمایا کہ لاحد بنانا میرے لیے لاحد اور کھڑی کرنا مجھ پر اینٹیں کھڑی کرنا جیسا کہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ لاحد پر دلیلیں آ رہی ہیں۔ واخرج ابو داود عن البراء قال کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، رجل من الانصار کے جنازے میں ہم پہنچے قبر تک ابھی تک، ولم یلحد بعد، تو کیا ثابت ہوا؟ لاحد کے شک۔ بزرگوں لاحد افضل ہے، مولانا جی کے حدیثیں لا رہے ہیں جس میں لاحد کا ذکر ہے، پوچھا تو بول چھڈو، صبح کو میٹنگ تو نہیں کیتی سی، تو میں یہ کہنا بھی ولم یلحد کا کی مطلب ہے؟ ابھی تک شک نہیں بنایا گیا تھا، نہیں دستا پہ کون نہیں، تو بولنے کی اجازت ہے؟ ولم یلحد ثابت کرنا ہے کہ لاحد کا ذکر حدیثوں میں زیادہ ہے، تو ولم یلحد کا کیا معنی ہے؟ تو کیا بن رہا تھا؟ حد ہوگی، ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، مر گئے، اسے شک بن رہی تھی، بھی لاحد بن رہی تھی، ابھی تیار نہیں ہوئی، تو ہم سرکار کے ساتھ، تو کیا ثابت ہوا؟ مر گئے۔ ولم یلحد بعد فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل القبلۃ، اور بیٹھ گئے ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں۔ واخرج فی شرح سنہ عن عروہ بن زبیر، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے مدینہ شریف میں دو رجل، ایک لاحد بناتا تھا، دوسرا لاحد نہیں بناتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کی بات ہے، تو کتنی بار پڑھی ہے پہلے بھی۔ تو صحابہ پاک نے مشورہ کیا، دوواں وال بندہ بھیجا، کو لمبی حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جون سا ان کا آئے گا پہلے عمل کرے گا اپنا عمل، تو پس آیا وہ جو لاحد بناتا تھا، تو اس نے پھر کیا بنائی؟ تو پس لاحد بنائی گئی، یا لاحد بنائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ روایت کی ہے ابن ماجہ نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ سونیا فرمایا کہ لاحد ہمارے لیے اور شک ہمارے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وصال فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ شریف میں ایک رجل تھا جو لاحد بناتا تھا، دوسرا تھا جو ضریح بناتا، ضریح شک۔ تو صحابہ پاک نے کہا کہ ہم اپنے رب سے طلب خیر کرتے ہیں اور ہم بندہ بھیجتے ہیں دونوں کی طرف، پس جون سا ان کا سابق ہوا چھوڑ دیں گے ہم اسی کا عمل، جڑا پہلو آ گیا وہ کرے گا۔ پیغام بھیجا دونوں کی طرف، پس سبقت کر گیا صاحب لاحد، پہلے وہ آ گیا، تو پس لاحد بنائی صحابہ پاک نے، یعنی اس نے تو باقی بھی نال تعاون کر دیں، پس لاحد بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہ جو حدیثیں بار بار آ رہی ہیں، ان سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ ہر بندہ قبرہ نہیں سی کٹدا، دو بندے سن مخصوص، ایک شک بنانے والا تھے، باقی تو چلو معامل نال ہو گئے، ورنہ جڑے صحابہ پاک اتنے موجود نے انہوں نے کئی چلانی نہیں آتی، یہ ذمہ دار ہیں سارے لوگ جی۔ اجے تو شہزادگی مولوی پونے والی ٹوری کو تو بعد چونی ہے، یہ تو سارے مجاہد تے بڑے سارے کاروبار تے باغاں دے تے سارے کم سن، تو قبر کٹنے کو اوکھی نہیں سی، لیکن ایک نظام سی نا، تو غور کرو نا، سمجھ سکتے ہو کہ وہ خاص بندے تھے دو، کہانی کہ دو آدمی تھے۔ بلے 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 بلے۔ حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ آئی جی میں آکھے، حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جب وصال فرما گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مختلف ہوئے صحابہ پاک لحد میں اور شک میں، حتیٰ کہ تکلم کیا انہوں نے اس میں اور اونچی ہو گئیں ان کی آوازیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ آوازیں اونچی کرو، نہ شور ڈالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ زندگی میں نہ وصال کے بعد یا آپ نے اس قسم کا اور کلمہ کہا جو فیصلہ کرنا کرو، اونچی باتیں نہ کرو آپ کے بارگاہ میں۔ پس پیغام بھیجا انہوں نے شکاک اور لاحد دونوں کی طرف، تو پس آ گیا لاحد، پس لحد تیار کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پھر دفن کیے گئے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت یہ ساری حدیثوں میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ حضرت پیچھے کیا تھا، پہلا مقام کیا تھا ہمارے نزدیک، کیا افضل ہے؟ شکر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً حدیث ہے کہ جب رکھی جائے میت کی لحد میں، کس کا ذکر ہے؟ تو قال بسم اللہ الحدیث، یہ وضع ہے۔ مرفوعاً کا مطلب ہے کہ اذا وضع المیت، کہ سرکار جب کسی میت کو اس کی لحد میں رکھتے تو سرکار پڑھتے بسم اللہ ہے، تب مرفوعاً بنے گے نا، مرفوعاً کا تب معنی بنے گا جی۔ جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں جناب عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک جنازہ میں، تو جب جناب عبداللہ بن عمر نے رکھا جنازے کو اس کی لحد میں تو آپ نے پڑھا بسم اللہ، پھر آپ نے اس کو مرفوع کیا کہ بھی سرکار اس طرح کرتے تھے۔ یہ پہلا مسئلہ آ گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ افضل میت کے داخل کرنے میں قبر میں کیا وہ استقبال قبلہ ہے، یعنی لینا میت کو قبلے کی جانب سے درا حال ہے کہ لینے والا قبلے کا استقبال کرنے والا ہو، یا کہ سل یعنی لینا میت کو قبر کے اسفل سے پیراں والے پاسوں تے میت چک کے اس طرح لیونی وچ دی، بھی کون سا افضل ہے؟ وہ جائز دوویں افضل دی گل ہو رہی جی۔ پس ہمارا مذہب اول کی طرف ہے، یعنی چارپائی قبلے والے پاسے رکھ کے تو اتوں میت تھلے ہونی جی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں ثانی کی طرف اسفل، یعنی پاؤں کی طرف سے جی۔ اچھا جی، درا حال ہے کہ وہ دلیل پکڑتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلن کہ سرکار قبر پاک میں وہ چارپائی تھی پاؤں کی جانب، اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جسم مبارک کو اٹھا کر اس طرح قبر میں داخل کیا۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ ہمارے لیے وجوہ ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں۔ اول امتحان کریں جب اول وہ کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم داخل ہوئے قبر میں رات کے وقت، پس چراغ جلایا گیا آپ کے لیے ایک چراغ، پس آپ نے لیا میت کو قبلے کی جانب سے جی، سرکار نے خود اس کو اتارا تو میت رکھی قبلے کی جانب، فرمایا سرکار نے دعا فرمائے رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے جی۔ ایوے انہو او مخفف کہ بے شک تو بہت گریہ زاری کرنے والا تھا، بہت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا۔ تلاؤن ذرابن کیڑا سی گئے اواہن تے تلابن اس کی شان بیان کی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ قال امام ترمذی فرماتے ہیں باب کے اندر حضرت جابر سے، حضرت یزید بن ثابت سے، یہ یزید بن ثابت بھائی ہیں حضرت زید بن ثابت انصاری جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا شیخین کے حکم پر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بڑے ہیں ان سے جی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس حدیث حسن ہے، حدیث کہ سرکار نے خود اس طرح کیا، سرکار نے کیا جی۔ اور تحقیق گئے ہیں بعض اہل علم اس کی طرف، اور فرمایا کہ داخل کی جائے میت قبر میں قبلے کی، اور بعض نے کہا ہے، امام ترمذی کی عبارت ہے، بعض نے کہا ہے کہ اتاری جائے پاؤں کی جانب سے جی۔ اور ثانی دلیل وہ ہے کہ نکاح حدیث پڑھی ہے نا سونے انج کیتا ہے، اے حسن ہے کی ہے۔ دوسری حدیث نکالا اس کو ابن ماجہ نے عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے گئے قبلے کی جانب سے اور استقبال کیے گئے، سرکار استقبال کرنا۔ جناب ابو سعید خدری سے جو ابن ماجہ کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر شریف میں قبلہ کی جانب سے اتارا گیا جی، اور پھر قبلے کی طرف آپ کا رخ انور کیا گیا، سمجھا رہی ہے۔ اور تیسری دلیل پیچھے آیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کی جانب سے، تو یہ دوسری روایت ہے کہ کس طرح، تو تیسری دلیل یہ ہے کہ قبلے کی جانب کیا ہے، پس رعایت کی جائے جتنی ممکن ہو، خاص کر کے ان امور میں جو تعلق پکڑتے ہیں، خاص کر کے ان امور سے جو میت کے پہنچانے میں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، الی الحضور بین یدی اللہ تعالیٰ، تو اس وقت تو قبلے کی جانب سے اس کو اتارا جائے۔ اچھا جی، اور جواب اس روایت سے جس کو روایت کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی من قبل، اے جڑا پیچھے دلیل دیتی ہو نا ان دے جواب ساڈی طرفوں، اولاً کہ اخبار اس معاملے میں مختلف متعارضہ ہیں، ابھی پہچانا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں کیا ہے، پس احادیث استقبال کی معارض ہیں کس کے علاوہ تعارض کے وقت ترجیح قیاس کی جانب کو ہوتی ہے، اور قیاس مرجح ہے کس کا، کیوں کس جانب کو عظمت ہے جی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر سل ثابت ہے دوسری روایت میں تو یہ ہے کہ نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ شریف میں وسعت قبلے والی جانب، قبلے والی جانب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ملصق ہے دیوار کے ساتھ، اس وقت نیڑے بنائی سی، تاں پیچھے 2 قبراں ہور بنیاں جناب صدیق اکبر تے جناب عمر دیاں، سرکار دے کمرے ایڈی مسجد جڑے نہیں سن، وہ تو کمرے جڑے پہلو سن وہ تو پتہ جی بھی کڈے کڈی چھت کڈی نیوی سی تے کمرے کڈے وڈے سن جی، سمجھے پے ہو جی۔ اندے وچ درمیان وچ سونے دی قبر مبارک بنائی جائے تو پھر تو قبر اور بن ہی نہیں سکتی جی، تے اندر 3 قبراں نے، سونے تے پیچھے جناب صدیق اکبر، اس تو پیچھے جناب عمر، یہ تاں ہی بنیاں کہ سونے دی قبر مبارک کتھے بنائی، قبلے والی دیوار دے نال، قبلے والی دیوار دے نال، تو بس کیا گیا یہ بوجہ، یہ ضرورت واسطے کیتا گیا، سنا جی بھی جگہ نہیں سی جی، ایشا بس اس وجہ تو۔ اور ہم ان قریب نقل کریں گے یہاں قول جو
پورا وصول کرے گا. شرح قاری سگوں میں آ رہے ہیں جی. اچھا جی وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ ہن بیان کرنا ہے, دھیان کرے جب یہ حدیث وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَہ جو ہے نا, ہن جڑی پڑھی ہے امام صاحب کو روایت یہی ہے. ایک تو ہن پڑھی نہیں اپنے ماجہ والی, تے امام صاحب کو یہ روایت ہے نا بھی قبلے کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا. یہ حدیث نکالا ہے اس کو ابن عدی نے اپنے کامل میں اور اوکیلی نے اپنے ضعفاء میں من طریق عمر بن یزید. کس کی سند سے؟ ان دے وچ کون ہے گیا امام صاحب دے سند تردوی سند جی سنے جی ان کی سند سے عمر بن یزید تیمی ان علقمہ ابن مرثد تھے نا علقمہ وقد تیجنا جو ہے نا عمر بن یزید وقد ضعفاہ لضعف عمر جی تے والے اخذ زادانی عنہ انہوں نے روایت کی ان سے. لیکن یہ تو دوسرے سند ہے جی امام صاحب کے علاوہ. امام صاحب کی سند میں تو یہ بندہ ہے ہی نہیں ہے جی, یہ تو نیچے ہے جی. وقال الاخیر اور کہا انہوں نے اخیر کہ لا یتابع علیہ کہ ان کا تابع کوئی نہیں ہے. تک دسند بھی امام صاحب تو روایت کی تھی, اس تو بڑا تابع اور کون چاہیے جی. لا یتابع علیہ کن سے؟ او علقمہ بن مرثد سے. امام صاحب کے نہ کو روایت کی تھی اے مطلب میں نہیں تو انہاں میں نہ کڑوں جی. تے دوسرا دھیان کرے جی کہ پھر عمر یہ وہ ابو بردہ ہیں قال یحییٰ نہیں ہے حدیث ان کی کوئی شے. ابو حاتم نے کہا یہ منکر الحدیث ہے انہاں دی وجہ تو, اور دار قطنی وغیرہ نے کہا ضعیف ہے. سوال کیے گا ابو داود ان ابو بردہ ہاذا دی فواہ جدن فرمایا واہ ہے بڑے واہن ہیں. وہ لفظ جو پڑھے جسول حدیث کاف کی معنی لیکن ذوف ان کا تھوڑا ہے بوجہ سوء حفظ کے جو منجبر ہو جاتا ہے اس امام صاحب سے. ہے کہ کوئی نہیں تجھے راوی امام صاحب ہیں کہ کو جناب علقمہ کو اتنے تو راوی سارے سیکھا نے جی. تو امام صاحب خود سیکھا نے کون سا مطابع اوسق اور اقوا اور اجل ہوگا ضرور مرتبے کے کن سے اے گل. اور نکالا ہے اس حدیث کو جڑے پڑھی جے ابن عدی نے اسی طرح میں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, اور نکالا ہے ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کہ لاحد بنائی گئی جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے, اور لاحد بنائی گئی جناب ابو بکر کے لیے, اور لاحد بنائی گئی جناب عمر کے لیے جی. اور یہ من صح الاسانید ہے, اور روایت کی ہے ابن ابی شیبہ نے وابو داود نے فی مراسیلہ عن حماد. او جڑا دسے سی پیچھے سی ملا علی قاری صاحب دی بھی او لاحد تو اس میں دیکھو نا یہ نئی روایت ہے نا, یہ اصح الاسانید کہ کیا بنائے گی سرکار کے لیے بھی اور دونوں خلفاء کے لیے بھی لاحد بنائیں گے. وابو داود اچھا جی ابن ابی شیبہ وابو داود فی مراسیل عن حماد عن ابراہیم مرفوعا و مرسلا کہ اوخیزا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے گئے قبلے کی جانب سے, اور نہیں سل کیا گیا سل کرنا یعنی پاؤں کی جانب سے نہیں لائے سرکار, کدھر سے؟ قبلے کی جانب سے. سمجھ آ رہی جی. اور روایت کی ابن ماجہ نے عن الخدری رضی اللہ عنہ رفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں لائے گئے قبلے کی جانب سے, اور استقبال کیا گیا. استقبال کرنا پیچھے آ گئی حدیث ہے. اور ان کی سند میں عطیہ بن سعد اوفی ہیں. ابو حاتم کہتے ہیں یکتب حدیثہ لیکن ضعیف ہے. وقال احمد ضعیف الحدیث وکان حشیم یتکلم فی عطیہ.
روایت کی ابن عدی نے یحییٰ قال عطیہ و ابو ہارون و بشر بن حرب اندی سواء وقال النسائی و جماعت ضعیف قال ابن معین صالح وقال ابو زرع لین وقال الجوزجانی مائل لفظ نے وقال ابن عدی وہو ماضو فیہ اس کی حدیث لکھی جائے گی۔ ابن حبان نے فرمایا نہیں حلال لکھنا اس کی حدیث کا مگر تعجب پر۔ وقال ابھی کیا کہہ رہے وقال ابو داود لیس بالذی یعتمد علیہ وقال ابو الولید باجی لیس بحجۃ وکانا یقدم جی اور مقدم کرتے تھے ابو الولید باجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل پر۔ کیا کہہ رہے ہیں یہی ہے نا عبارت وکان یقدم علی الکل جی وہ کی سنا ہوں ہاں عطیہ کی ہے مقدم کرتا تھا حضرت مولا علی کو کل پر لیکن آخیا میں ابو الولید اچھا بلیس بحجۃ وکان یقدم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الکل قلنا قد حسن ترمذی حدیثہ فی مواضع وہ کنی جگہ حسن آخر دے حدیث نو وقال ابن سعد وکان سیکا انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کے لیے حدیث ہے صالحہ۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ ہیں جو نئی حجت پکڑی انہوں نے ان سے۔ ابو بکر بزار نے کہا کہ وہ غلو کرتے تھے تشیع میں، روایت کیا ان سے اجلہ لوگوں نے اور نکالا ابن ابی شیبہ نے کہ تکبیریں پڑھی جناب عبداللہ بن عباس پر، محمد بن حنفیہ نے 4 سمجھائی اور داخل کیا جناب محمد بن حنفیہ نے جناب عبداللہ بن عباس کو قبلے کی جانب سے۔ واخراج عبد الرزاق فی مصنف بسند صحیح وقال نأخذ بہ جی قال القاری فی جواب الاستدلال الشافی بحدیث سل کہ وہ یہ ہے کہ ادخالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں سرکار کو دفن کرنا سال کے طریقے سے پاؤں کی جانب سے، اس میں کیا ہے یعنی مختلف روایتیں ہیں جیسا کہ روایت کی گئی ہے یہ بھی صلی سلن سنا جی جیسے یہ روایت ہے پس تحقیق نکال اچھا اور روایت کی کہ اس کا خلاف بھی کہ قبلے کی جانب سے جی پس تحقیق نکالا ابو داود نے مراسیل، اسی طرح ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں عن حماد ابن ابی سلمان ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر شریف میں لائے گئے قبلے کی جانب سے ولم یصلی اس طرح نہیں، یہ دوسری روایت ہے وزاد ابن ابی شیبہ جی تے وَرُفِعَ قَبْرُهُ جی حَتَّى يُعْرَفَ اچھا قبر آپ کی تھوڑی اونچی کی گئی تاکہ پتہ چلے جی واخرج ابن ماجہ فی سننہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام اخذ من قبل القبلۃ واستقبل استقبالا، تائید کرتی ہے اس کے وہ کہ روایت کیا اس کو امام ترمذی نے اور حسن کہا اس کو جناب عبداللہ بن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل مبارک ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے قبر میں رات کے وقت تو چراغ جلایا گیا آپ کے لیے، تو آپ نے لیا میت کو
جانب سے اور آپ نے فرمایا رحمک اللہ ان کنت لأواہا طلاء للقرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ وما خرجہ ابن ابی شیبہ، جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیریں پڑھی یزید بن مکفف پر 4 اور داخل کیا اس کو۔ قبلے کی جانب سے اے ساریاں دلیلیں آ گئی ہیں نا کہ نہیں؟ وَأَخْرَجَ عَنْ ابن الحنفیہ، جی کہ محمد بن حنفیہ سے اجے ہن پڑھی اجے ہن کہ وہ والی بنے جناب عبداللہ بن عباس کے، اور جنازے دے دفنان دے، اور تکبیریں پڑھی آپ نے ان پر 4 اور داخل کیا جناب محمد بن حنفیہ نے عبداللہ بن عباس کو قبلے کی جانب سے۔ اے ملا علی قاری صاحب تقریر کی تھی تو ساری سنا دیتی نے جی۔ تو دیکھو نے انہاں مسئلیاں وچ کتنے دلیلاں بندے کٹھیاں کر دیتیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب سے دفنائے گئے، تو دونوں روایتیں موجود ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں روایتیں ساری گل تھوڑے سامنے لے آنے، انہاں مسئلیاں الجھنے دی لوڑ کوئی نہیں جی۔ بھی ساڈے نزدیک ترجیح ہے وے قبلے کی جانب کو، کس کو؟ قبلے کی جانب کو جی۔ دوسروں نے اے گل سمجھ آ گئی کہ سونے دی جڑی قبر مبارک کی جڑی قبلے والے پاسے دیوار ہے ادھر، باقی 2 قبراں دے پیچھے نے جی۔ اے گل جی تو آپ دی قبر مبارک جڑی وہ لاہ دے، شک نہیں ہے۔ تے شیخین دی قبراں میں شک اے پڑھیا جی ہوں جی جی جی۔ کو بندہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، نہیں یار جڑا اتنے موقع دے گواہ نے اوہ گل پہ دینا تینوں خواب آ گئے مولا ہاشم، کمال ہے یار۔ اگے جی بیان سوالی فی القبر، بیان قبر میں سوال و جواب کا، بیان قبر میں سوال و جواب۔ ابو حنیفہ عن علقمہ عن رجل عن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع المؤمن في قبره اتاه الملك فاجلسه فقال من ربك فقال الله قال ومن نبيك قال محمد قال وما دينك قال الإسلام قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة فإذا كان كافرا أجلسه الملك فقال من ربك فقال ها لا أدري كالمضل شيئا فيقول من نبيك فيقول ها لا أدري كالمضل شيئا فيقال ما دينك فيقول ها لا أدري كالمضل شيئا فيضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ اکبر۔ روایت کی گئی ہے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی۔ ابو حنیفہ عن علقمہ قال الحارثی ہکذا رواہ عامر بن فرات عن ابی حنیفہ وہو صح الاسانید۔ عقود الجواہر میں ہے عن علقمہ بن مرثد عن سعد بن عبیدہ الرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جزمی بات ہے کہ سند اسی طرح ہے جی جس طرح عقود الجواہر میں ہے، انج کر کے جی بے ابو حنیفہ عن علقمہ عن سعد بن الرجل من اصحاب، جس بندے دا پتہ نہیں وہ صحابی نے تو لہٰذا اتنے اگر نہ پتہ ہوئے تو حرج کوئی نہیں بے، اے مطلب ہے سمجھے ہی۔ تو روایت کی گئی جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب رکھا جاتا ہے مومن صالح اپنی قبر میں، آ جاتے ہیں اس کے پاس ملک جنس تثنیہ کے منافی نہیں بھی 2 آتے ہیں، آ جاتے ہیں اس کے پاس فرشتے
پس بٹھا دیتے ہیں اس کو، پس پوچھتے ہیں کون ہے تیرا رب، نہ دس، تو پس بند مومن صالح کہتا ہے اللہ۔ وہ پوچھتے ہیں کون ہے تیرے نبی، نام بتا، تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پوچھتے ہیں کیا ہے تیرا دین، تو وہ کہتا ہے الاسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس وسعت کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، اس کی قبر فراخی کر دی جاتی اس کے لیے اس کی قبر میں، دغتا کے بعد، کیونکہ ہر ایک نال دغتا ہے، کچھ پیار دا کچھ لترا والا، تو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جنت سے۔ یہ تو ہو گیا بندہ ہے۔ بسم اللہ۔ پس جب ہوتی ہے میت کافر، جی، اور میت مقبور جس کو قبر میں داخل کیا گیا، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو بٹھاتے ہیں اس کو فرشتے، بس کہتے ہیں کون ہے رب تیرا، تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ سوتا میں جمانا کتنا لفظ آ رہے کہ مثل اس شخص کے جو گم کرنے والا ہوتا ہے کسی شے کو، ہیں کی پوچھتے پہ میرے کو انج بھی ہکے بکے بولتا ہے جی میں کسی کی کچھ ہے گم ہو جائے جی۔ او پس فرشتے کہتے ہیں کون ہے تیرا نبی، تو وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری، جیسا مثل اس شخص کے جو گم کرنے والا ہے کسی شے کو۔ بھی دنیا وچ اللہ دے نال جڑنا سی، سونے نال جڑنا سی، دین اسلام نال جڑنا سی، ایتھے گم نہیں سی ہونا تاکہ اتھے گم نہ ہوندے۔ تو بس کہا جاتا ہے کیا ہے تیرا دین، وہ کہتا ہاں لا ادری، مثل اس شخص کے جو گم کرنے والا ہے کسی شے کو۔ تو پس تنگ کر دی جاتی ہے اس پر قبر اس کی، اور دیکھ لیتا ہے وہ، دیکھتا ہے وہ، لیتا نہیں، دیکھتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم سے۔ پس مارتا ہے فرشتہ اس کو مارنا، سنتے ہیں اس مار کو ہر شے مگر جن و انس، چونکہ یہ مکلف ہے ان کو بات نہیں آتی، ثقلین یعنی جن اور انس لکونہما۔ پھر پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت، یثبت اللہ، ثابت رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، قول ثابت کے ساتھ۔ قول ثابت کیڑا؟ اقرار ہر شاید ٹھیک جواب دنیا کی حیاتی میں، یعنی قبل الموت بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھتے، اور آخرت میں یعنی اور گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکین کو، ظالموں کو، اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں۔ روایت کی گئی ہے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا جائے مومن صالح اپنی قبر میں، تو آ جاتے ہیں اس کے پاس فرشتے، پاس بٹھا دیتے ہیں اس کو، پاس سوال پوچھتے ہیں اس سے کون ہے تیرا رب، پس مومن صالح کہتا ہے اللہ۔ پھر سوال کرتے ہیں کون ہے تیرا نبی، مومن صالح کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کرتے ہیں کون ہے، کیا ہے تیرا دین، بس جنا کھٹ گیا جی۔ جواب دیتا ہے مومن صالح الاسلام۔ نبی پاک فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گئیاں ساریاں چکر بازی، قبر میں، اور دیکھ لیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جنت سے۔ پس جب ہو میت کافر تو بٹھا دیتے ہیں اس کو فرشتے، پس پوچھتے ہیں اس سے کون ہے تیرا رب، پس کہتا ہے ہاں لا ادری، مثل اس شخص کے جو گم کرنے والا ہے کسی شے کو۔
پھر سوال کرتے ہیں کون ہے تیرا نبی؟ پس کہتا ہے ہاں لا ادری، چلو شخص کے گم کرنے والا ہے کسی شے کو. پس اور کدے گئے فلسفے تے کدے گئے ایجادات، تو یہ جناب دنیا میں سب سے بڑا سائنسدان شخص ہے. کے جو گم کرنے والے اس نے جناب فلانی شے بنائی ہے، فلاں شی کا موجد، وہ کدے گیا وہ اپنا ٹھکانہ نار سے اوے آ ویکھو آ لتر پہ کھاندا جی میں. مارنا کے سنتے ہیں اس کو ہر شے مگر ثقلین یعنی جن اور انس. پھر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین بزرگ کے دن ستے نہیں ما یشاء. کوئی پتہ نہیں. بسم اللہ دھیان بن کیوں. الرجلین عن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شرح قاری کے نسخہ میں رحمہ اللہ عن علقمہ بن مرثد الرجلین عن سعد بن عبادہ جی ایمی ہے. تو ولم یکن فی نسختنا لفظ عن علقمہ، پس زیادہ کیا ہم نے اس کو تصویبا لہو، اور کہا ہے اس کے حاشیے میں اور مسند الامام ہو جڑے پہ ہو مسند الامام ہو مسند امام اعظم، اس میں کیا کہا کہا ہے لحسین ابن محمد بن خسرو بلخی، انہوں نے کہا کہ عن علقمہ عمن حدثہ عن سعد بن مالک، اور وفی مسند الامام ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب بخاری الاستاذ، انہوں نے کہا کہ صواب یہ ہے کہ عن علقمہ ابن مرثد عن سعد بن عبید الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں جی اصل سند انج تے کیونکہ جی آمش اور شعبہ یہ سند انج کیوں ہے؟ کیونکہ دوسرے اور دو راوی ہیں آمش اور شعبہ رضی اللہ عنہما نے روایت کی ایسی حدیث کو عن علقمہ ابن مرثد عن سعد ابن عن البراء ابن اور رجل میں نصاب پتہ لگ گیا کون ہے جناب، مگر یہ کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے نہیں ذکر کیا جناب براء کو، اور فرمایا کہ الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا ذکر ابو المؤید محمد بن مسعود خوارزمی الخطیب، جنہوں نے امام صاحب کے سارے جامع جمع کیے، جامع المسانید وہ کہ جمع کی اس میں آپ کے 15 مسند تھلے پہ یہ جامع المسانید، وہ نئے علامہ خوارزمی نے سارے امام صاحب دے مسند ہیں نا تو نہ کی کتے نے کٹھے کتے نے 15 مسند نے آپ دے جی ہو انتہا. اچھا بھائی پھر راوی امام صاحب سے جو نیچے روایت کرتے ہیں مسند کو، ایک کتنے مختلف راوی ہیں نا، تو پھر راوی امام صاحب سے وہ عامر بن فرات ہیں، روایت کیا انہوں نے اس حدیث کو امام صاحب سے عن علقمہ عن سعد بن عبیدہ الرجل صحابی مرفوعا اور انہوں نے روایت کی واب روایت العامش وغیرہ ہی، تو ظاہر ہو گیا کہ رجل مبہم کون ہے، اگرچہ نہیں تفسیر کی گئی. اچھا اور اگر نہ تفسیر کی جائے بھی تو تب بھی اس لیے کہ تصریح کی گئی ہے روایت میں کہ وہ کون ہیں، اور صحابہ سارے کے سارے عدول الروایت والحدیث ہیں، اور دوسرے عامر بن فرات کون ہیں، حافظ الحدیث ہیں علی وجہ ہی، اور چلائی انہوں نے اسانید علی الاستواء برابر سرابر، اور حدیث نکالا اس کو احمد نے اپنے مسند میں من حدیث طویل ما زیادت و نقص، کچھ جاتی کچھ کمی، ورواہ ابو داود طیالسی و احمد بن منی و ابن ابی شیبہ، اور اس طرح ابو داود نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے مختصر. اچھا جی توجہ کرے جب مڈو شنو یہ تو پچھلی حدیث ہوئی نا جی متن چاہیے. پھر حدیث مالاکین کی 2 فرشتے آتے ہیں، توجہ کرے جب نکالا اس کو شیخین نے من حدیث انس و ترمذی و حسن والبہقی و ابن ابی دنیا، انہوں نے من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں یہ ہے سونے فرمایا
کہ 2 فرشتے آتے ہیں کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے، اسودان ازرقان، کہا جاتا ہے ایک کو منکر اور دوسرے کو الحدیث۔ اور اس میں یہ لفظ بھی ہیں، لمبی حدیث نال سنا رہے ہیں کہ فَيُفَسَّحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ 70 ذراعًا فِي 70، 70 گز چوڑی 70 گز لمبی، جی اور ذراع نا ذراع سچیا ہے ذراع، یہ تقریباً 100 تو زیادہ فٹ بنتی ہے جی، 1.5 فٹ کنی 105 فٹ لمبی تو 105 فٹ چوڑی۔ تو ثم ينور له فيه، پھر اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے، کیا کر دی جاتی؟ نور نور۔ واخرج نحوه ابن ابی شیبہ فی مصنفہ وفی والطبرانی فی اوسط وابن حبان فی صحیح والحاکم فی مستدرک والبہقی من حدیث ما بیان، کہ اس میں یہ ہے کہ نماز بھی حفاظت کرتی ہے، زکوٰۃ بھی حفاظت کرتی ہے بندے کی، وہ وقایت، وہ لمبی حدیثوں نے ذکر نے، روزے بھی حفاظت کرتے ہیں، فعل خیرات بھی، معروف بھی، احسان الی الناس بھی، یہ سارے آ کر بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور روایت کیا ہے اس کو ابن ابی دنیا نے بنحوی علی قرب المعنی قال القاری، بخاری شریف میں یہ تفصیلی حدیث ہے، وفی البخاری 4699 عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 99، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، مسلم جب رکھا جاتا ہے قبر میں تو وہ گواہی دیتا ہے، وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دیتا ہے۔ باقی یہ تھے نا وہ پڑتال کی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا فرشتے آتے ہیں یہ پوچھتے ہیں، یہ جواب ہے، یہ جتنے بھی سرکار نے بیان کیتے ہیں سارے حق نے، اس واسطے کہ جائز ہے کسی کو انج دا لفظ سوال ہو، کسی کو انج دے ہون، کسی کو انج دے ہون، آ جواب ہوئے، جو کچھ ہے وہ سارا حق ہے، انہوں ایک لین چلانے دی کوشش نہیں کرنی۔ سنیں بے جیڑی شاید اسی ویکھی ہی نہیں ہے جی اوتھے اسی محقق بن جائے، میری گل سمجھ ہوتی بھی کوئی نہیں، جائز ہے، کسی سے یوں پوچھا جاتا ہے، کسی سے اللہ بہتر جانے، ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ سارا حق ہے۔ دھیان کریں جی کہ وہ یہ گواہی دیتا ہے، کون بندہ مسلم کیا دیتا ہے؟ تو پس فرمایا کہ یہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، فرمایا نازل ہوئی ہے یہ عذاب قبر کے بارے میں، جس وقت کے کہا جاتا ہے اس کو مر ربوں کا، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس فضائل کا فرمایا وہ یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الآیہ، احادیث اس میں کثیرہ ہیں فی المبنا، اس مسئلے میں، اور تحقیق متواتر ہیں بحسب اور اجماع اس پر اہل سنہ والجماعت کا کہ قبر میں سوال جواب ہے، قبر میں سکون ہے، مجرموں کے لیے سزا ہے، خلاف ہے واسطے بعض اہل بدع کے انتہا۔ یہاں سے باطل ہو گیا وہ جو زعم کیا معتزلہ نے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا مذہب اعتزال والا ہے، نعوذ باللہ جی، کہ بھی قبر کے بھی معاملات کے وہ قائل نہیں، تو یہ ساری آپ روایتیں کر رہے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا جی توجہ ہے میرے سونے بل حدیث رواہ ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً سونیا فرمایا کہ اذا قبر المیت جب میت قبر میں داخل کی جاتی یا فرمایا کہ جب تمہارا کوئی ایک قبر میں داخل کیا جاتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے کہا جاتا ہے 2 میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو اتنے تو کوئی نہیں تو ملا علی قاری صاحب جی تھے حدیث ہے نا عذاب شروع مشکات شریف نے وضاحت کی ہے کہ مومن کو آتے نے مبشر بشیر بن کے کافر کے پاس منکر نکیر آتے ہیں مومن تو کول سونیاں شکلاں لے کے آتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقولان وہ کہتے ہیں ما کنتا تقول فی ھذا الرجل اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اس تو پس وہ کہتا فیقولو پس کہتا ہے وہ جو کہا کرتا تھا کانا یقولو ہوا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پس کہتے ہیں وہ دونوں تحقیق ہم جانتے تھے اس بات کو کہ تو جڑیا ہی دسنا ہے سانو تو چونکہ پکا مسلمان سے تو یہ گل آخنی سی یہی تو نے کہنا تھا پھر وسعت کر دی جاتی اس کے لیے اس کی قبر میں سبون ذراعً فی سبین پھر اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے اس کو سو جا کی کر کہ مر کے مٹی ہو جا ہیں پس وہ کہتا ہے لوٹ کر جاؤں گا میں اپنے اہل کی طرف میں ان کو خبر دوں گا آ جڑیوں محنت کرو قسمیں بڑیا موجہ جے اگے اے میں خبر دینی ہے تو فرشتے کہتے ہیں نہیں سو جا تم ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے کا نومتل عروس جیسے دلہن سوتی ہے سو جا کہ وہ دلہن کے نہیں جگاتا اس کو مگر اس کے اہل کا جو احب ہوتا اس کی طرف وہی انہوں جڑا ہوندا پیارا ہے نا وہ آ کے اٹھاندا ہے کون خامد بھی عورت لمی پیندی ہے نا اندر ستی کونی ہوندی جاگدی ہوندی ہے تو انہوں جڑا سب تو پیارا ہوندا ہے اس وقت کون ہوندا ہے سورا کے ساس براتیوں کولا کے سمے بھی سب تو پیارا خامد ہے وہ اٹھاندا ہے تو پھر یہ بندہ مومن سب تو پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ دے رسول تو فرمایا کہ پھر اللہ آ کے اٹھان گے نو حتیٰ کہ اٹھائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ سے اس گل میں سمجھو جی تو پھر زندگی اللہ نال پیار چوکھا ہویا تو طاہر تو سونے نال پیار ہویا جی ہے اور اگر ہے وہ منافق تو کہتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے کیا نے انہوں نے جان دیں تو کہتا ہے سنا تھا لوگوں سے میں نے کہ کہتے تو میں مگر میں نعرے مارے رکھتا تھا گل بات میری کونی سی تو میں مگر ویلے روٹی کھان واسطے سا جی تو فرشتے ہاں گے آ پھر 3 دن دال روٹی کھوانے ایسے جی تو فقل تو لادری میں نہیں جانتا پس کہیں گے فرشتے کے تحقیق ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا پس کہا جاتا ہے زمین کو التائمی علیہ اور زمین نے ہوں ذرا تیار ہو جا کٹ وٹ وٹ کٹ ہوں پس مل جاتی ہے وہ زمین تو بنوز باللہ مل جاتی ہے زمین اس پر پس اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے جی ہے پس مسلسل وہ اس میں عذاب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اٹھائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ سے امام ترمذی فرماتے ہیں باب میں عن علی و زید ابن ثابت و ابن عباس والبراء ابن عازب و ابی ایوب و انس و جابر و عائشہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ اتھے ایک ہے جناب ابو ہریرہ تا کنے نہ لکھے نے گنو کو 9 جی 10 ہو گئے
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਵਾਤਰ ਬਿਰਮਾਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਯਾਰੋ, ਕੁੱਲੁਹੁਮ ਰਵਉ ਅਨ ਨਬੀ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी अज़ाबिल क़ब्र क़ाल अबू मूसा हदीस जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस हसन गरीब अखरजहु। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मुस्नद में हदीस नकल की है जनाब बरा से फ़ी हदीस तवील, लंबी हदीस है। वफ़ी है उसमें ये है कि मोमिन के हाल में उन्होंने बयान किया है कि बस आ जाते हैं उसके पास, दो फरिश्ते बिठा देते हैं उसको, आकर उसको फ़यक़ूलान लहू, कहते हैं उसको मर रब्बुका, फ़यक़ूलु रब्बी अल्लाह, फ़यक़ूलान मा दीनुका, फ़यक़ूलु दीनी अल इस्लाम, फ़यक़ूलान लहू मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, फ़यक़ूलु हुवा रसूलुल्लाह, फ़यक़ूलान लहू वमा इल्मुका। और जिन्हें तेन पता कितों लगा भी ये सवाल ने तो आंदे ये पता कितों लग गई, बस वो कहेगा पढ़ा है मैं जी। वमा अमल का है ना, इतने अमल लफ्ज़ उस दूजी हदीस है ना, वो दूजी किताब है वो मा इल्म का, मैं उस दे मुताबिक, चूँकि हदीस में 5-7 बारी सुनाई मुस्लिम इमाम अहमद बिन हम्बल दी लंबी हदीस, मुख्तलिफ माजी ज़माने 5-7 बारी बड़ी लंबी हदीस है कि फौत के वक्त फरिश्ते किमें आउंदे ने, मोमिन कोल ते काफिर कोल पूरी तफसील है। उत्थे लफ्ज़ व मां अदीन उसके वेखना कूकू ताड़े कोल की अमल हुई है ना, एक मिनट, अमल होवे तां माना ठीक है, लेकिन दूजी रवायतों जो लफ्ज़ है मा इल्म का, भी तेन पता कितों लगा है जी, तू की कीता जी, अमल भी ठीक है माना जी जी। लभन लगे बड़ा टाइम लग जाना है। तो फ़यक़ूलो, तो बंदा मोमिन कहता है पढ़ा है मैंने अल्लाह ताला की किताब को, मेरा इल्म ये है, मेरा अमल ये है कि मैंने अल्लाह की, बस ईमान लाया मैं अल्लाह की किताब पर और तस्दीक की मैंने अल्लाह की। चाहे सही कुरान पढ़ने दी हूँ हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बस निदा देता है कि निदा देने वाला आसमानों से ये कि सच कहा है मेरे बंदे ने। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आवाज़ देता कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे ने होने च करो कि बस बिस्तर बिछाओ इसके लिए जन्नती, लिबास पहनाओ इसको जन्नती, और खोल दो इसके लिए दरवाज़ा जन्नत की तरफ। बाबन लिखे है जी हदीस पाक च, तो मुकर्रीन खिड़की बनाया, खिड़की खुल जाती है, खिड़की नहीं खुलती, दरवाज़ा खुलता है पूरा जी। हाँ भाई पूरा दरवाज़ा खुल जाता है। बाबा इतनी अमल चलो खैर ठीक है। तो जड़ा ना पूरा दरवाज़ा खोल दो इसके लिए जन्नत की तरफ। हाय हाय, तो उतो लफ्ज़ ने पूरी हदीस लंबी उथे कि फिर उसको ठंडी हवा आती है और खुशबू आती है और वो अपनी नेमतें देखता है, तो फिर वो दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे यहाँ जल्दी पहुँचा। तो दूसरी तरफ और वफ़ी हाल ये तो होगा ना हम वफ़ी हाल काफ़िर कि उसकी रूह लुटाई जाती है, उसके जिस्म में आते हैं, उसके पास फरिश्ते बिठा देते हैं, कहते हैं उसको मर रब्बुका, फ़यक़ूलु हा हा ला अदरी, फ़यक़ूलु लहू मा दीनुका, फ़यक़ूलु हा हा ला अदरी, फ़यक़ूलान लहू मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, फ़यक़ूलु हा हा ला अदरी, फ़युनादी मुनादिम मिनस समाए अन कज़ब, झूठ बोलिया इन्हें। दुनिया में सारा कुछ सुनता सी ते जान के केसला बनया रहे। की बनया रहे? केसला जान दे पंजाबी लफ्ज़ कोनिश हैं, नहीं सुने? अच्छा हूँ मैं तो माना नहीं थोड़ी ज़बान च कर सकता भी पता होने के बावजूद भी मत मारी दूजे पासे जी जी। तो फिर निदा देता है कि निदा देने वाले से ने झूठ बोला है, इसको आग का बिस्तर बिछा दो जी।
تو اتنے لفظ نے آگ کا لباس بھی پہنا دو اور دروازہ کھول دو جہنم کی طرف. تو جہنم والے پاس کی آوے دا سیکا کہ ٹھنڈ آوے دی. ہائے 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 جی اے جے کو ٹائم کے مک گیا جی 2.5 منٹ ہو گئے 4 بجے نا. ایک حدیث صرف پڑھ لو پوری ہو جائے گا باب بگے پھر نہ نہیں باب جی پڑھو پڑھو. ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن المہان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ثلاث سؤال عن اللہ تبارک و تعالی و درجات فی الجنان و قراءۃ القرآن عند راسک. روایت کی گئی ہے جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قبر میں سلاس او بیکھو بین اور جب دول کیرہ جلی ہے. قبر میں 3 کام ہوتے ہیں بندہ مومن کے لیے. قبر میں 3 کام ہیں. ایک سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور دین سے اور سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام میں. اور ثانی و درجات فی الجنان و ثانی کونہا معروضہ علیہ. دوسرا یہ ہے کہ اس پر اس کے جنت کے درجے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ یہ تیرے مقامات ہیں. اور تیسرا قرآن کا پڑھنا اس کے سر کے پاس فرشتہ پڑھتا ہے یا جو اس نے خود پڑھا ہے اس کی قرات آسمانوں کی طرف جاتی ہے. تو یہ قرآن یہ قبر میں یہ 3 معاملات ہوتے ہیں بندہ مومن کے ساتھ. جی سنیں جی ایک سوال ایک درجات فی الجنہ تیسرا قراءۃ القرآن عند راسکان. منع کرو حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبر میں 3 خصلتیں ہیں. سوال اللہ تبارک و تعالی سے اور درجات جنت میں اور قرآن پاک کی قرات اس کے ساتھ کے پاس. روا الامام ایدن عن القمان سلیمان نبی ہے بریدہ رفاؤ کہ جی اتھی ہے نا اور اسماعیل سے کہ بھئی سونیا فرمایا بھئی رافع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منع کیا ہم نے تم کو قبروں کی زیارتوں سے. قبروں کی لیکن مضمون اگے جا رہے ہیں نا اور ان اسماعیل اگے آ رہے ہیں مضمون اگے دا حاشیت لگا ہے صرف وہ جڑے نا یہ تھے مضمون نہیں ہے جی جی ہاں اگلے دن تعلق اس دا ہے. تو پھر انشاءاللہ اوے کی عنوان اس دا دیکھو کتاب تو نہیں دینا مڑ کے موٹا لکھے پتہ کون لگتا نہیں عنوان کون لگا موٹا جا ہیں جی پڑھی ہوں اس اگلی تے ہے کی یہ پوچھ رہے ہیں میں کہ عنوان لگا ہے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ طیبہ کے لیے شفاعت کی اجازت طلب کرنا. تو یہ پوچھ رہے ہیں تیرے کو تو سمجھ نہیں ہوتی یہ تو حدیث پڑھی گئی ہے. تو اگے میں کہ عنوان اور بکھرا ہے نا اٹھ پائی بند کرے تو لڑوں